إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون۔ ناظرین کرام، انسان اپنی زندگی میں ہر وقت کوئی نہ کوئی عمل، کوئی نہ کوئی کام کرتا ہے۔ بعض اوقات جو وہ کام کر رہا ہے وہ اچھا ہوتا ہے، بعض اوقات برا ہوتا ہے، لیکن ایک مسلمان، ایک ایماندار انسان کی حیثیت سے ہمیں یہ بات جان لینی چاہیے کہ اللہ رب العزت کا ایک مومن یا ایک مسلمان سے تقاضا صرف نیک عمل کا ہے۔ اللہ رب العزت ہر اچھے کام کرنے والے کی قدر کرتا ہے اور ہر برے کام کرنے والے سے نفرت کرتا ہے۔ اچھا کام انسان کو جنت تک لے جاتا ہے اور برا کام العیاذ باللہ، اللہ ہم سب کو اپنی پناہ میں رکھے، انسان کو جہنم کی طرف دھکیل دیتا ہے۔ کیا اچھا کیا برا، اس کے متعلق کچھ گزارشات کرنی ہے کہ آج جس دور سے ہم گزر رہے ہیں، بہت سے ایسے اعمال ہیں جنہیں ہم برائی تصور نہیں کرتے، لیکن اللہ کے نزدیک وہ بدترین جرم ہے۔ ان میں ایک ہے امانت میں خیانت کرنا۔ جو آیت میں نے آغاز میں آپ کے سامنے پڑھی، یہ سورۃ انفال کی ایک آیت ہے۔ اس میں اللہ رب العزت اہل ایمان کو مخاطب ہو کے کہتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تخونوا اللہ، اللہ کے ساتھ خیانت نہ کرنا، والرسول، اس کے رسول کے ساتھ بھی خیانت نہ کرنا، وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ، آپس میں بھی خیانت نہ کرنا۔ اب ایک انسان سوچتا ہے کہ اللہ کے ساتھ کون خیانت کر سکتا ہے؟ تو میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، ہم میں سے کثیر لوگ اللہ کی خیانت کرتے ہیں۔ ائمہ مفسرین، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے بہت سی ایسی روایات لائے ہیں کہ جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ اللہ سے خیانت یہ ہے کہ اللہ نے جو فرائض ہم پہ مقرر کیے ہیں، نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، سچائی ہے، امانت داری ہے، یہ اللہ نے حق مقرر کیا ہے۔ اگر انسان ان حقوق کو نہیں ادا کرتا تو حقیقتاً وہ اللہ کے ساتھ خیانت بددیانتی کر رہا ہے، کیونکہ ہم نے اللہ کے ساتھ ایگریمنٹ کیا ہوا ہے، اشہد اللہ الہ الا اللہ، کہ میں شہادت دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے۔ جب وہ ہمارا الہ ہے، ہمارا خالق ہے، ہمارا مالک ہے، ہمارا رازق ہے، تو پھر ایک غلام کی حیثیت سے ہمیں اس اللہ کی بات کو ماننا ہے۔ وہ غلام کبھی بھی اچھا نہیں سمجھا جاتا۔ جو اپنے مالک کی بات کی نافرمانی کرتا ہے تو ایک ایماندار کے لیے لائق نہیں ہے کہ وہ اپنے رب کے ساتھ خیانت کرے۔ لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ آج
کسی بھی مسلمان کو آپ بٹھا کے پوچھ لیں کہ آپ 5 نمازیں پڑھتے ہیں، ان میں 90% لوگ تو سرے سے شرمندگی سے منہ چھپائیں گے کہ وہ پڑھتے ہی نہیں ہیں، یا بعض ایسے ہیں جن کے ضمیر نے انہیں کہنا بھی چھوڑ دیا ہے اور انہیں اپنے اس کردار پہ شرم بھی نہیں آتی، وہ کہتے ہیں نہیں پڑھتا جی۔ اور کچھ ایسے ہیں جو کہیں گے جی میں 2 پڑھتا ہوں، میں 3 پڑھتا ہوں، میں 4 پڑھتا ہوں، میں 1 پڑھتا ہوں۔ یہ بھی تو نافرمانی ہے، یہ بھی تو خیانت ہے۔ اگر ایک آدمی اس کے پاس 10 روپے یا 5 روپے رکھے جائیں تو وہ اس میں سے 1 کو پیچھے چھوڑ دے، 4 جو ہے اس کی امانت حفاظت کرے، یا 2 کی خیانت کر لے، 3 کو امانت سمجھ کے رکھ لے، یا 2 کو امانت سمجھے 3 کی خیانت کر لے، تو کیا اسے چور نہیں سمجھا جائے گا؟ اسے خائن نہیں کہا جائے گا؟ اسی طرح والرسول، اپنے نبی سے بھی خیانت نہ کرنا۔ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری امانت داری کے ساتھ اللہ کی طرف سے نازل ہونے والی ایک ایک بات امت تک پہنچائی، انہیں حرام و حلال کی تمیز سکھائی، انہیں زندگی کا ڈھنگ بتایا۔ تو کتنے امت کے اندر ایسے نادان لوگ ہیں جو کہتے ہیں اللہ کی بات تو مانو، اس کے رسول کی بات ماننا ضروری نہیں ہے، بہانہ کوئی بھی بنا لیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ تو کریں لیکن جب اطاعت کا معاملہ آئے تو پھر کسی اور کا نام لے لیں، فرما برداری عمل کی معاملہ آئے تو پھر رسول اللہ کی بات حجت نہیں، ہمارے لیے اپنے مولوی صاحب، اپنے امام صاحب، اپنے پیر صاحب کی بات حجت ہو جاتی ہے۔ کیا دنیا کے سارے امام، دنیا کے سارے پیر، دنیا کے سارے علماء مل جائیں، کیا رسول اللہ کی برابری کر سکتے ہیں؟ ہم یہ خیانت کر رہے ہیں۔ اور تیسرا ہے آپس میں خیانت۔ ہم صرف پیسے کی خیانت کو خیانت سمجھتے ہیں، حالانکہ اسلام ہمیں یہاں تک کہتا ہے کہ اگر کسی کی بات تمہارے پاس امانت ہے، وہ کہے کہ میری بات دوسرے تک نہ پہنچے، اگر ہم پہنچاتے ہیں تو ہم خائن ہیں، بددیانت ہیں، ہم نے اس کے ساتھ خیانت کی ہے۔ یہ آیت، اس کا شان نزول بھی یہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مبارک میں جنگ احزاب کے بعد جب بنو قریظہ کے ساتھ معاملہ چلا تو اللہ کا حکم یہ تھا کہ انہیں مار دیا جائے، یہ بدعہد ہیں۔ تو انہوں نے حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ ان کو اپنا ثالث بنایا۔ تو صحابہ میں ایک شخص تھے جن کا نام ابو لبابہ تھا، ان کی بال بچے جو ہے ان کا گھر بار بنو قریظہ کے محلے میں تھا۔ اب ان کے دل میں آیا، نبی کریم نے منع کیا ہوا تھا کہ ہماری کوئی بات ان تک نہیں پہنچنی چاہیے، تو ابو لبابہ ان سے غلطی یہ ہوئی کہ انہوں نے اشاروں میں، آنکھوں کے اشاروں میں ان کی طرف دیکھا، تو انہوں نے ایسے گردن پہ ہاتھ کے بتایا کہ تمہاری گردنیں کاٹ دی جائیں گی، یعنی زبان سے کچھ نہیں کہا، صرف اشارہ کیا۔ تو اللہ نے یہ آیت اتار دی، یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول وتخونوا اماناتکم۔ اب ہم سوچیں کہ ایک شخص ہمارے ساتھ خیر خواہ سمجھ کے بات کرتا ہے کہ میری بات آگے نہ پہنچائی جائے، ہم اس کو بے عزت کرنے کے لیے سارے لوگوں کے سامنے بات بیان کرتے ہیں۔ اور کسی بھی مجلس کے اندر اگر کوئی بات امانت رکھی جاتی ہے تو اسے اگر بتا دینا یہ خیانت ہے۔ میرے عزیز بھائیو، ہم اسے گناہ نہیں سمجھتے، ہم سمجھتے ہیں میں نے کون سی غلط بات کی ہے۔ جو اس نے کہا تھا، اس نے یہ بھی تو کہا تھا نا کہ میری بات دوسرے تک نہ جائے، پھر کیوں گئی؟ مال کی بددیانتی یہ تو بدترین جرم ہے،
اسلام کے اندر یہ بھی جرم ہے کہ کسی کی بات کو دوسرے تک پہنچایا جائے جبکہ وہ نہیں چاہتا تھا۔ میرے عزیز بھائیو، اسی طرح آنکھیں خیانت کرتی ہیں، زبان خیانت کرتی ہیں، دل خیانت کرتا ہے، ہمارا عمل خیانت کرتا ہے، ہمارا مال خیانت کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان خیانتوں سے اللہ کی پناہ مانگی تھی۔ آپ اللہ سے دعا مانگتے تھے، اللہم طہر اعیننا من الخیانہ، اے اللہ میری آنکھوں کو خیانت سے پاک کر دے۔ اب آنکھوں کی خیانت کی ہے، کیا ہے کہ انسان کو بعض چیزوں کو دیکھنے کی اجازت نہیں ہے، مثلا غیر عورت، اسے دیکھنے کی اجازت نہیں ہے، تو انسان تاک لگا کے عورتیں دیکھتا رہے تو یہ خیانت ہے آنکھوں کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آنکھیں دیکھتی ہیں یہ آنکھوں کا زنا ہے، لیکن ہم بڑے دھڑلے سے یہ غلطی کرتے ہیں اور اسے گناہ نہیں تصور کرتے، جبکہ اللہ نے یا ایھا الذین آمنوا، اے اہل ایمان اپنی آنکھوں کو نیچے رکھو، یغضضن من ابصارہن، اپنی نظروں کو نیچا رکھو، واحفظن فروجہن، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو۔ صرف اللہ نے منکوحہ بیوی کو فرج کے لیے حلال کیا، ہم کتنی ہی خواتین ہیں جن کے ساتھ یہ خیانت کر دیتے ہیں، کتنے معاملات ہیں زندگی کے کہ وہ کوئی تخصیص نہیں، ہم اسے ایک شغل سمجھ کے کرتے ہیں۔ اللہ نے تو ہمیں آنکھوں کی خیانت سے منع کیا، ہم شرمگاہ کی خیانت کر لیتے ہیں۔ العیاذ باللہ، اللہ ہم سب کو اپنی پناہ میں رکھے۔ اللہم طہر اعیننا من الخیانہ والسنتنا من الکذب۔ زبان کی خیانت کیا ہے کہ زبان سے جھوٹ بولا جائے، یہ انسان خائن ہے، بددیانت ہے۔ اللہ نے زبان جھوٹ بولنے کے لیے نہیں دی تھی، لیکن بڑے دھڑلے سے جھوٹ بولتا ہے، یہ اس کی خیانت ہے۔ وَأَلْسِنَتَنَا مِنَ الْكَذِبِ وَقُلُوبَنَا مِنَ النِّفَاقِ۔ دل کی خیانت کیا ہے؟ انسان اس کے اندر نفاق کو چھپا کے رکھے۔ نفاق کیا ہے؟ کہ انسان ظاہراً کسی کے ساتھ کچھ ہو اور اس کے باطن میں اس کے خلاف ہو، اور یہ نفاق نفق سے ہے۔ نفق کہتے ہیں ایسی غار، ایسی سرنگ کو جس کے دونوں طرف منہ ہو، کہ اس طرف چاہے اس طرف نکل جائے، اس طرف چاہے اس طرف نکل جائے۔ منافق کو منافق اسی لیے کہا جاتا ہے کہ جس طرف اپنا مفاد دیکھتا ہے ادھر نکل جاتا ہے۔ یہ دل کی خیانت ہے۔ وَقُلُوبَنَا مِنَ النِّفَاقِ وَأَعْمَالَنَا مِنَ الرِّيَاءِ، جو ہم عمل کرتے ہیں نیکی سمجھ کے، اگر وہ دکھلاوے کے لیے کرتے ہیں تو یہ عمل کی خیانت ہے۔ وَأَمْوَالَنَا مِنَ الرِّبَا، مال کی خیانت کیا ہے کہ اس کے ساتھ سود کو شامل کر لیا جائے۔ آج لیزنگ کے نام پہ ایک موبائل، گھر کی آسائش کی چیزیں، موٹر سائیکل اور گاڑیاں، کون سا گھر بچ گیا ہے جہاں یہ سود نہ پہنچا ہو؟ غریب ہے یا امیر، متوسط ہے یا بہت بڑی بڑی فیکٹریاں والے جن کے پاس اربوں روپے کی اپنی راس ہے، بینک کے بغیر نہیں چلتے، کہ اپنے کاروباروں کو وسعت دینے کے لیے وہ بینکوں سے پیسے لے کے اپنے مال کو حرام کر کے یہ اس خیانت کا ارتکاب کر رہے، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان پانچوں چیزوں کی طہارت کی دعا مانگا کرتے تھے۔ اللہم طہر اعیننا من الخیانہ وَأَلْسِنَتَنَا مِنَ الْكَذِبِ وَقُلُوبَنَا مِنَ النِّفَاقِ وَأَعْمَالَنَا مِنَ الرِّيَاءِ وَأَمْوَالَنَا مِنَ الرِّبَا۔ اے اللہ میری آنکھوں کو خیانت سے پاک کر دے، میری زبان کو جھوٹ سے پاک کر دے، میرے دل کو نفاق سے پاک کر دے، میرے اعمال کو ریاکاری سے پاک کر دے۔ اے اللہ میرے مال کو سود سے پاک کر دے، جبکہ ہم فخر کے ساتھ یہ سب کچھ کر رہے ہیں۔
تو اگر کوئی شخص ہمیں بددیانت کہے تو ہم اس کا سر پھوڑنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، لیکن یاد رکھیں کہ ہم ایک دوسرے کا تو سر پھوڑ لیں گے، جب اللہ کی عدالت میں خائن کی حیثیت سے پیش ہوں گے تو کیا جواب ہوگا؟ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ، ایک دوسرے کی امانتوں کا خیال رکھو۔ ایک آدمی سوچتا ہے اگر نہیں رکھتا تو کیا ہوگا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آیت المنافق ثلاث، منافق آدمی کی 3 نشانیاں ہیں۔ وَإِنْ صَامَ أَوْ صَلَّى وَزَعَمَ أَنَّهُ مُسْلِمٌ، چاہے وہ نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، وہ 3 چیزیں کیا ہیں جو انسان کو نفاق میں منافق بنا دیتی ہیں؟ نمبر 1، اذا اؤتمن خان، جب اس کے پاس امانت رکھی جاتی ہے تو خیانت کرتا ہے۔ وَإِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے۔ وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، جب وعدہ کرتا ہے تو وعدہ خلافی کرتا ہے۔ اب اگر 3 جرائم انسان کے اندر آ جائیں، امانت میں خیانت کرے، بات کرے تو جھوٹ بولے، وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے، وہ نماز بھی پڑھے، روزہ بھی رکھے، تو اللہ کے نزدیک وہ مسلم نہیں، منافق ہے۔ تو اللہ سے دعا ہے اللہ امانتوں کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم اللہ کی امانت کی حفاظت کریں۔ اللہ کی طرف سے جو امانت دی گئی ہے، سورۃ احزاب کی آخر میں فرمایا انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال فابین ان یحملنها، اللہ نے ایک امانت دی، آسمانوں پہ پیش کی، زمین پہ پیش کی، پہاڑوں پہ پیش کی، سب نے انکار کر دیا۔ وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسان، یہ انسان نے اسے اٹھایا، وہ امانت قرآن ہے۔ اگر اللہ نے یہ امانت دی ہے تو عمل کے لیے دی ہے، یہ تعویذوں کے لیے نہیں دی، یہ بیٹیوں کے سروں پہ سایہ کرنے کے لیے نہیں دی، اس کے مطابق زندگی گزارنے کے لیے دی ہے۔ تو اللہ رب العزت ہمیں خیانت کرنے والوں میں نہیں، امانت داروں میں اٹھائے۔ اللہ ہمیں امانت داروں کی اطاعت کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ دیانت اور امانت کے ساتھ زندہ رہنے کی توفیق دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی۔